السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پاکستان کی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کا معاملہ پہلے بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے۔ اس پر میں نے پروگرام بھی ایک دو کیے ہیں۔ خود چیف جسٹس صاحب جو ہیں یا مختلف ججز حضرات جو ہیں اس پر بات کرتے رہے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدمات نمٹائے جائیں، لیکن جتنی پھر درخواستیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر برڈن جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ تو پرانے مقدمات بھی ہیں تمام عدالتوں میں۔ مقدمات کی تعداد سن کر آپ چونک جائیں گے۔ یہ اسلام آباد میں 6 روزہ سول کمرشل ثالثی ٹریننگ پروگرام ہوا ہے۔ اس میں عدالتوں کا بوجھ، مقدمات کا عدالتوں سے بوجھ کم کرنے کے لیے ثالثی فریقین کے درمیان ثالثی کی تجویز پر ڈسکشن کی گئی ہے، اور خود معزز ججز نے بھی اور وزیر قانون نے بھی اس کی حمایت کی ہے، اور یہ کہا ہے، ججز نے تو یہ بھی تجویز دی ہے ایک معزز جج نے کہ بھائی یہ ثالثی بھی ان لوگوں کے درمیان، فریقین کے درمیان ججز کو ہی کرنی چاہیے، لیکن وہ فری میں۔ اور وزیر قانون کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں دو بہن بھائیوں میں بھی اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، تو پھر ان کو بٹھا کے خاندان والے 4 لوگ جو ہیں ان کو بٹھا کے صلح و صفائی کرتے ہیں، اور یہ آسان اور جلدی حل ہونے والے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ عدالتوں میں جھک جو سالوں تک چل رہی ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، اس کے پوتوں کو جا کے انصاف ملتا ہے، تو اس لیے فوری انصاف بھی ملے گا ثالثی سے، اور مفت میں بھی ملے گا، خرچہ بھی نہیں آئے گا فریقین کا، سائل کا۔ تو اس پر میں خبریں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، معزز ججز نے کیا کہا ہے اور وزیر قانون نے کیا کہا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے۔ سپریم کورٹ کے عارضی جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے کہا ہے کہ جی زیر التوا مقدمات کے بوجھ جیسے سنگین مسئلے کا شکار ہیں ہم۔ مقدمات کو عدالت میں آنے سے قبل ہی ابتدائی مرحلے میں ثالث کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں 6 روزہ سول کمرشل ثالثی ٹریننگ پروگرام کے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی ثالثی کے 3 اجزاء ہیں۔ بین الاقوامی سطح کی ثالثی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ثالثی کے ذریعے مقدمات کے حل کی قرارداد پنجاب اور بلوچستان نے منظور کی ہے۔ امید ہے باقی صوبے بھی جلد ایسا کریں گے۔ 2022 سے اب تک ترکیہ نے 2 ملین سے زائد مقدمات ثالثی سے نمٹائے ہیں۔ پاکستان کے پاس 200 ثالث ہیں، لیکن ان کو مقدمات بھیجے نہیں جاتے۔ ثالثی کے لیے دل اور دماغ میں تبدیلی لانا ناگزیر ہے۔ مقدمات کے متبادل حل کی ٹریننگ مکمل کرنے پر شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو آپ نے سیکھا یہ انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ میاں گل حسن اورنگزیب، اور اس طرح پھر جسٹس شاہد وحید ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ثالث کا خرچ بچانے کے لیے ججز کو بغیر معاوضے کے ثالث کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ثالثی کے ذریعے مقدمات کے حل کو عام کرنا ہوگا۔ اور جسٹس شاہد وحید کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک بھی صلح کی تعلیمات دیتا ہے۔ سپریم کورٹ کی ADR کمیٹی نے مستقبل کی گائیڈ لائنز بنا کر دی ہیں، تجویز دی ہے کہ ملک میں مقدمات کے متبادل حل کے لیے ایک ہی قانون سازی کی جائے، اور فیملی کورٹس کے لیے فریقین کے بڑوں کو بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی تجویز دی ہے۔ وکلا اگر فیملی کیسز میں ثالث بنے تو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ثالثی کی ترویج کے لیے مہم شروع کریں گے، جس کا نعرہ میڈی فیئر ہوگا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ جی مقدمات کو عدالتوں میں لے جانے سے احتراز برتیں۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جی اگر دشمن کے ساتھ امن چاہتے ہو تو دشمن کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔
وفاقی وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا کہ جی ہم زیر التوا مقدمات کے چنگل میں ہیں، 1,40,00,000 مقدمات زیر التوا ہیں جو خطرناک صورتحال ہے۔ 1,40,00,000 یعنی تقریباً 1.5 کے قریب، 1.5 کروڑ کے قریب مقدمات جو ہیں عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ اچھا، اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ جی مقدمہ بازی کو کم کرنے یا لوگوں کے درمیان تصفیے کے لیے ثالثی بہترین حل ہے، اس سے تنازعات جلد حل ہوتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی مقدمے بازی کو کم کرنے یا لوگوں کے درمیان تصفیے کے لیے ثالثی بہترین حل ہے، ثالثی کے ذریعے تنازعات جلد حل ہوتے ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے درست کہا کہ ثالثی سے مقدمہ خوشی سے ختم ہوتا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خطے کی یہ ثقافت ہے، بہن بھائیوں میں بھی کوئی تنازع ہو تو جرگے یا پنچایت کے ذریعے حل ہوتا ہے۔ وزارت قانون اور حکومت کو ادراک ہے کہ ہم زیر التوا مقدمات کے چنگل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی 24 کروڑ آبادی کے ملک میں 14 ملین زیر التوا مقدمات ہوں تو یہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ دیر سے ہی صحیح لیکن زیر التوا مقدمات کے خاتمے کے لیے بنیادی تبدیلیاں لائیں۔ قانون اور انصاف کمیشن نے زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے تجاویز بھیجی ہیں، جلد پارلیمنٹ سے ثالثی کے ذریعے مقدمات کے حل کا قانون منظور کریں گے۔ ثالثی یعنی جس کو آپ جرگہ کہہ سکتے ہیں، قبائلی علاقوں میں یا بلوچستان میں یا KPK میں بہت ساری جگہوں پہ، پورے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ جرگے ہوتے ہیں اور سندھ میں بھی ہوتے ہیں۔ سندھ میں جرگے کو جرگہ نہیں کہا جاتا، وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی صلح ہے، سندھی میں صلح ہی کہتے ہیں، ٹھا کرنا۔ تو صلح جو ہے نا وہ سندھ میں بھی یہی ثالثی والا کام عمل ہوتا ہے، KPK میں بھی ہوتا ہے، بلوچستان میں بھی ہوتا ہے، پنجاب کے بھی بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے۔ تو ججز کی بجائے جس طرح ایک معزز جج نے کہا کہ 200 ثالث موجود ہیں اور ان کے ذریعے یہ ثالثی کا کردار جو ہے کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر معزز ججز خود رضاکارانہ طور پر بلا معاوضہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ثالثی تو یہ اچھا عمل ہے، اور مقدمات میں بھی یقیناً کمی آئے گی، بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا اور فریقین کو بھی مفت میں جو ہے وہ انصاف مل جائے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔